صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ صحافیوں کو گالیاں دینے کے ٹرینڈز حکومت کے ناقدین کو خاموش کرانے کا ایک اور حملہ ہے۔ گالیاں دے کر صحافیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ خاموش رہیں یا نتائج بھگتنے کو تیار رہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ حکومت اور تحریک انصاف مخالف آوازوں کی ٹرولنگ کے بجائے کورونا پر توجہ دیں۔ اتنی محنت کورونا پر بیداری کے لیے کی جائے تو وقت وسائل کا درست استعمال ہوگا۔ ان غیر معمولی حالات میں ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے اس کے بعد جب مختلف صحافیوں کو سوشل میڈیا پر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ صحافی جنہوں نے وزیر اعظم سے کورونا بریفنگ کے دوران سخت سوالات کیے انہیں بعد میں سوشل میڈیا پر سخت تنقید اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی فیملی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر کے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم سے سخت سوال پوچھنے والے صحافی رؤوف کلاسرا نے 3 دن پہلے دنیا اخبار میں کالم لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت 3 ممالک ایسے ہیں جہاں صحافیوں کو حکومت کے رد عمل کا سامنا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور پاکستان ایسے ممالک ہیں جہاں کی حکومتیں خوش نہیں ہیں۔ آپ نے صدر ٹرمپ کو سنا ہوگا کہ وہ میڈیا پر برس رہے تھے جب انہوں نے وائرس کو چینی وائرس قرار دیا تھا۔ بعد میں ایک اور صحافی کے سوال پر وہ بھڑک اٹھے تھے کہ اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی عمران خان صاحب میڈیا کے سوالات سے ناخوش ہیں اور اب کی دفعہ جو پریس بریفنگ رکھی تھی اس میں صرف 4 صحافی بلائے گئے تھے، جس پر نسیم زہرا نے سوال بھی اٹھایا کہ باقی صحافی کہاں ہیں۔ اس پر کہا گیا کہ بیٹھنے کی جگہ کم تھی، حالانکہ اسی جگہ وہ 2 دفعہ 10-10 15-15 صحافیوں کے ساتھ بریفنگ کر چکے تھے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ دراصل اب کی دفعہ جب صحافیوں کو فون کیے گئے تھے کہ وہ تشریف لائیں تو زیادہ تر نے یا تو وزیر اعظم آفس کے فون اٹھانے سے انکار کر دیا یا وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ اب یہ نیا ٹرینڈ ابھر رہا ہے کہ صحافی وزیر اعظم صاحب کی پریس بریفنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح پریس بریفنگ کے بعد سوشل میڈیا ٹیم نے گندے گندے ٹرینڈز ٹویٹر پر چلائے، صحافیوں کو گالیاں دی گئیں اور محمد مالک کی گھریلو تصویریں سوشل میڈیا پر چلائی گئیں تو لوگوں کو وہ دور یاد آ گیا جب بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی تصویریں جہازوں کے ذریعے شہروں میں گرائی جاتی تھیں۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لہٰذا اخراجات زیادہ کرنے پڑتے تھے۔ اب آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکاری خزانے سے 3-4 کروڑ روپے نکال کر ایک ٹیم بنا لیں، وہ آپ کے اشارے پر 24 گھنٹے مصروف رہے گی۔ رؤوف کلاسرا کے کالم کے مطابق یہی وجہ تھی کہ کابینہ کے پچھلے اجلاس میں جب اس پریس بریفنگ کا ذکر ہوا تو وزیر اعظم ناخوش تھے کہ ایسے صحافیوں کو کس نے بلایا جنہوں نے ان سے غلط سوالات کیے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کے سوالات سے حکومت کا معاشی پیکج پیچھے چلا گیا۔ اس پر ایک اہم وزیر جنہیں ابھی بڑی مشکل سے دوبارہ وزارت ملی ہے، انہوں نے خوشی سے سب کو کابینہ میں بتایا کہ فکر نہ کریں، ان تمام صحافیوں جنہوں نے وزیر اعظم سے غلط سوالات کیے تھے ان کی سوشل میڈیا پر دھنائی کی جا رہی ہے۔ وزیر خوشی سے سب کو تسلی دے رہے تھے کہ وہ صحافی اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کے پیچھے ہے۔ اب بندہ کیا کرے جب پریس کانفرنس ختم ہو اور اس کے بعد یہ پلان بنایا جائے کہ اب صحافیوں کے خلاف کیا ٹرینڈ چلانے ہیں۔ تو کلاسرا کے آرٹیکل کے مطابق اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ترجیحات ہیں اور میڈیا کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب صحافی پریس بریفنگ میں جانے سے کترا رہے ہیں۔ کالم کے مطابق کیا اسے حکومت کی سوشل میڈیا ٹیم جو حال ہی میں تشکیل دی گئی ہے کی پہلی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے کہ صحافی پریس بریفنگ میں جانے سے کترا رہے ہیں کہ اس کے بعد کون اگلے 2 دن تک گالیاں کھائے گا اور آپ کے گھر والوں کی تصویریں بھی شیئر کی جائیں۔ جب میں وزیر اعظم ہاؤس کی بریفنگ کے لیے گیا تھا اور ایک حکومتی عہدیدار سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا کہ کیا یہ طے کر لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے دوبارہ سیاست نہیں کرنی، نہ ہی انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، نہ ہی انہیں میڈیا کی گڈ ول چاہیے، یا ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا انہیں جتوا دے گا، اس لیے یہ وقت وہ سوشل میڈیا پر گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اس پالیسی سے جو نقصان ہوا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی دونوں 18 ماہ میں دوبارہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان دونوں پارٹیوں نے جس انداز میں حکومتیں کی تھی اس کے بعد تو انہیں 18 برس تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس انداز میں حکومت چلائی اور میڈیا کو مس ہینڈل کیا ہے کہ وہ دوبارہ نہ صرف ابھری ہیں بلکہ سندھ کی حد تک معاملات پنجاب سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میڈیا جان بوجھ کر مراد علی شاہ کو بڑا چڑھا کر دکھا رہا ہے کیونکہ میڈیا ہم سے خوش نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ سب ملبہ میڈیا پر ڈالتے جائیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود ہی کوئی بہتر حکمت عملی نہیں بنا سکیں گے اور خود اپنا نقصان کرتے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میڈیا بڑھا چڑھا کر ایشوز بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میڈیا کیا کرے
عوام جب مشکلات بتائیں تو میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا حکومت کا بیانیہ بیچے گا؟ یہ ساری کی ساری باتیں اس کالم میں لکھ دی گئی ہیں۔ اب حکومت پر مسلسل سوال اٹھ رہا ہے۔ 24 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں کو کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں صحافی رؤف کلاسرا نے وزیر اعظم سے میڈیا کے حوالے سے سوالات پوچھے۔ خان صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے۔ اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں، بہرحال دین آپ کا شکریہ۔ آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پھر ہی کریں گے۔ تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی، ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے، آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے، آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا۔ میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میم اجازت دے دیں، پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی سنتے تھے، آپ بھی بڑا سنتے ہیں۔ تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے۔ اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے۔ تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے، میں جواب دیتا ہوں، یہ اس میں ہے، آپ کے ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے، آپ کی سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے، وہ بنتی ہے۔ تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس، ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس، جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا، اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا۔ بہت شکریہ۔ اچھا رؤف دیکھیں، بات سنیں، آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر، میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں۔ جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں۔ میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں، جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں، آپ مغرب میں کریں، جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں، جو آپ کو فائنز ہوں گے، آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، مگر اس کے بعد رؤف کلاسرا کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا گیا، انہیں گالیاں دی گئی۔ اسی طرح صحافی ارشد شریف، محمد مالک، ارشاد بھٹی کو بھی گالیاں دی گئی۔ سنیے ارشاد بھٹی نے کیا سوال کیا۔ پرائم منسٹر صاحب میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے، رہنے دیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میر شکیل کو بھی رہنے دیں، پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے، وہ بھی جو کر رہا ہے۔ نہیں، ایک منٹ ارشاد بات سنیں، دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر، ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک، کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک، میری بات سنیں، ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے، لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے، انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ارشاد بھٹی کو بھی سوشل میڈیا پر بھرپور گالیاں پڑیں، اور پھر صورتحال یہ بنی کہ وزیر اعظم کی اگلی بریفنگ میں صحافی کم بلائے گئے، تو صحافی نسیم زرہ نے سوال بھی پوچھا کہ صحافی کم کیوں بلائے، وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا۔ مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے۔ آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا، یو گریو ٹالر۔ آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے، اور تو یہ میں ضرور کہوں گی۔ جی میں بالکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے، لسٹ بنائی تھی کوئی 8-9 لوگ، اس سے زیادہ ویسے ہی یہ کرونا کی ایک میں سنو لوگ زیادہ تھے، لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ کتنے 3-4 نہیں آ سکے، اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ویسے ہی سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں۔ جی نسیم زہرا صاحبہ کے بارے میں بھی بہت ہی نازیب الفاظ استعمال کیے گئے سوشل میڈیا پر، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے۔ تحریک انصاف پر ماضی میں بھی الزام لگتا رہا کہ وہ سوشل میڈیا پر مخالفوں کو ٹرول کرتی ہے، ان پر الزامات لگاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ حکومت پر تنقید کر دی ہے، مگر ماضی میں جب یہ الزام لگتا تھا تو عمران خان اپوزیشن میں تھے، وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا پر پتہ نہیں یہ کون کر رہا ہے۔ مگر اب تحریک انصاف حکومت میں ہے، اس کے پاس FIA ہے جس کا سائبر کرائم ونگ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کے خلاف تحقیقات کرے اور کارروائی کرے اور پتہ چلائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ حکومت پر الزام لگ رہا ہے اور حکومت کا نام آ رہا ہے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ी नसीम ज़ेरा ने एक और सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, आप अपोजिशन से बात कीजिए, आपको अपोजिशन से बात करनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने इसका जवाब दिया कि ये जितने भी लोग हैं, मैं तो 30 साल तक ये लोग इक़्तिदार में रहे, इसी अशराफिया के ख़िलाफ़ तो मेरी 30 साल की जिद्दोजहद है, उसी की वजह से अवाम का ये हाल है। ये वज़ीर आज़म के जवाब का क्रक्स था। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस वक्त 30 साल तक इक़्तिदार में रहने वालों पर तनकीद कर रहे थे, उनके साथ वज़ीर खुराक खुसरो बख्तियार बैठे थे, जो माज़ी में नून लीग और परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने जो ताकतवर के एहतसाब की बात की, तो इसकी बड़ी मिसाल खुसरो बख्तियार साहब भी हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि नैब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ तहकीकात शुरू की, नैब हेड क्वार्टर ने इंक्वायरी की मंजूरी नहीं दी, फिर जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो नैब ने मंजूरी दे दी, फिर अचानक नैब ने इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी। हालांकि नैब मुल्तान का दावा था कि उसके पास काफ़ी शवाहिद थे, मगर इंक्वायरी रोक दी गई और उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना मामला आगे बढ़े। इसी तरह तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है कि उसकी काबीना में आधे से ज़्यादा लोग जो मुशर्रफ के साथ रहे थे वो इस वक्त साथ हैं। वज़ीर बिजली उमर अयूब पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ में है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, उनकी काबीना का हिस्सा रहे, अब तहरीक इंसाफ में है। जुबैदा जलाल साहिबा परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी, अब तहरीक इंसाफ में है। मियां मोहम्मद सुमरो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ की काबीना के रुकन है। इसी तरह वज़ीर आज़म के साथ उस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक एमान साहिबा बैठी थी, वो पीपल्स पार्टी में रहीं, वज़ीर इत्तलात रहीं, उस हुकूमत का दिफा करती रहीं, अब तहरीक इंसाफ में है। वज़ीर आज़म के साथ हफीज़ शेख बैठे थे, वो पीपल्स पार्टी के 4 साल वज़ीर ख़जाना रहे। इसके अलावा इस वक्त उनके इत्तेहादी परवेज़ इलाही हैं, वो 5 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। तो 30 साल जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की, वो तो अब वज़ीर आज़म के साथ हैं। साथ ही अगर बात की जाए शरीफों की, तो वज़ीर आज़म 30 साल की बात कर रहे हैं, मगर अब से 12 साल पहले तक तो परवेज़ मुशर्रफ ने जो शरीफों के खिलाफ केस बनाया, वो नवाज शरीफ का दिफा करते रहे। नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहां इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।